ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب احباب مل کے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام یاران گرامی سامعین و حاضرین، اللہ کریم کا کروڑہا شکر اور احسان ہے کہ رب کائنات نے آج کے اس مبارک دن میں ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونا نصیب فرمایا ہے۔ چودہ سو 45 ہجری کا ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، جسے عام طور پہ جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم کا کروڑہا شکر اور احسان ہے کہ اس مالک نے ماہ رمضان کی پرکیف گھڑیوں میں یہ عظیم دن ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے، اور نہ صرف یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے بلکہ اس مبارک دن میں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم سے دعا کریں کہ جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے وابستگی نصیب رہے، اور اللہ کریم قرآن مجید سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، رب کائنات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں کسی طرح کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ یاران گرامی، رمضان اور قرآن ان دونوں کا آپس میں ایسا گہرا رشتہ ہے، اور ان دونوں کی ایسی برکات ہیں کہ اگر ہم صرف ماہ رمضان کو دیکھیں تو ماہ رمضان میں از خود اتنی برکتیں ہیں اور اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں کہ ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں بے حد و حساب اور
گننے اور شمار کرنے سے باہر ہیں، اور پھر جب ہم الگ سے قرآن مجید کی عظمت دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی عظمت الگ سے اتنی زیادہ ہے کہ قرآن جیسی آج تک کوئی کتاب نہیں آ سکی، قرآن جیسا آج تک کوئی مضمون نہیں لکھ سکا، قرآن جیسے آج تک کوئی الفاظ نہیں کہہ سکا۔ تو رمضان الگ سے ایک بہت بڑی برکت اور رحمت کا نام ہے، قرآن الگ سے ایک بہت بڑے معجزے کا نام ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں کہ قرآن نازل ہوا ماہ رمضان میں، قرآن نازل ہوا ماہ رمضان میں، تو جب قرآن اور رمضان دونوں آپس میں مل جائیں تو پھر ان کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا پہلے سپارے میں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا، اگر تمہیں اس نازل کیے ہوئے پر شک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے کتاب لکھ رہے ہیں، اپنی طرف سے کچھ لکھ کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس موقع پر ایسا کھلا چیلنج دیا کہ جو قرآن کا حصہ بن گیا، اور قرآن کا حصہ ہونے کی وجہ سے وہ چیلنج آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور کیا فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ ہم نے اپنے خاص بندے پر جو نازل کیا، اگر اس نازل کیے ہوئے پر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا اور انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اگر یہ شک ہے تو فرمایا کہ تم پھر اپنا شک پورا کر لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، اپنا شک دور کر لو اور اپنی تسلی کر لو۔ اگر یہ بندے کا لکھا ہوا ہے تو پھر تو تم بھی بندے ہو، تم بھی بندے ہو تو اس کا مطلب کہ تم بھی ایسا لکھ سکتے ہو۔ تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کی مثل کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ساتھ میں بڑا کھلا چیلنج دیا، کہا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کوئی دشمن کہے کہ میں اکیلا کیسے لکھ سکتا ہوں، ہم کوئی دو چار دوست ہوتے تو مل کے لکھ لیتے، قرآن کے مقابلے میں لے ہی آتے۔ کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں سب کو جمع کر لو، دو چار کی بات ہی نہیں ہے، خدا کے سوا جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں، جتنے تمہارے مددگار ہیں، جتنی تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں، تمہارے نظریے ذہن کے لوگ ہیں، سب کو جمع کر لو، اور سب کو جمع کر کے پھر اکٹھے کوشش کرو، اور سارے مل کر اکٹھے کوشش کر کے قرآن کی بس ایک سورت کے مقابلے میں کوئی کلام لے کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، عرب کے لوگ شعر و شاعری کو بڑا سمجھتے تھے اور بڑا پڑھتے تھے، اور اس دور میں 8-8 سال 10-10 سال کے بچے، چھوٹے بچے کہ جن کو 6-6 ہزار عربی میں زبانی شعر یاد ہوتے تھے، اور جب وہ کبھی کسی مجلس میں بیٹھ کے پڑھتے تو رات گزر جاتی اور وہ بچے اشعار پڑھتے رہتے۔ اتنا دور تھا شعر و شاعری کا۔ تو یہ بچوں کا جب حال ہے تو بڑوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اب ایسا نہیں تھا کہ قرآن ان کو کھلا کھلا چیلنج کر دیتا تو وہ ڈر کے بیٹھ جاتے،
چپ ہو کے بیٹھ جاتے کہ نہیں نہیں یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی، لو جی سارے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ نہ نہ نہ، چپ کر کے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں چیلنج ملا ہے اور جو ہمیں کہا گیا کہ قرآن کے مقابلے میں صورت لے آؤ تو ہم لا سکتے ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم قافیہ اور ردیف کا بڑا اچھا استعمال جانتے ہیں، ہم مرقع اور مسجع کا بڑا اچھا استعمال جانتے ہیں، ہم اصناف شاعری کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہم اصناف نثر کو جانتے ہیں، اور یہ تمام جو تحریر کے اسلوب ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک صورت لے کر آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب عرب کے مختلف شاعر مختلف جگہوں پر کنارہ کشی کر کے بیٹھ گئے، تنہائی میں بیٹھ گئے کہ جی ہمیں کوئی تنگ نہ کرے، ہم قرآن کے مقابلے میں صورت لکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تنگ نہ کرے۔ یاران گرامی، 3 لوگوں کی روایتیں بڑی مشہور ہیں اور سیرت کی کتابوں میں یہ روایات درج ہیں۔ پہلی یہ روایت ہے کہ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر اپنے چبارے پہ چڑھ گیا اور قرآن کے مقابلے میں لکھنے کے لیے جب اس نے قلم نکالا تو ایسا سکتے میں طاری ہو گیا اور حیرت اس کی گم ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ کوئی جادو ہو گیا، مطلب اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، قلم رکھ کے اور پھر سوچ میں پڑ گیا کہ میں لفظ کون سا لکھوں، لفظ کون سا لکھوں۔ اور اس کے جتنے بھی حواری تھے، اس کے معاونین تھے، جن کو پتہ تھا کہ ہمارا شاعر اوپر چڑھا ہوا ہے چبارے پہ قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اب وہ نیچے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی یہ ہمیں آواز دے گا کہ آ جاؤ میں نے لکھ لیا ہے، ابھی آواز دے گا کہ آ جاؤ میں نے لکھ لیا ہے، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ یہاں تک کہ نیچے والوں نے جب اوپر جا کے دیکھا تو ایک لفظ بھی نہیں لکھا، اپنا قلم اسی طرح رکھ کے اور سوچ میں پڑا ہے، جا کے ہلایا اور ایک دم چوکا اور کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تم قرآن کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ کہنے لگا خدا کی قسم یہ کسی بندے کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کسی بندے کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر محفل مشاعرہ ہوا کرتا تھا، زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں۔ محفل مشاعرہ ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے شاعر اپنے اپنے کلام لکھ کر لاتے اور لا کر خانہ کعبہ میں سب کی محفل لگتی، سب کی مجلس لگتی، وہاں بیٹھ کے پڑھتے۔ اور اس دور میں رواج یہ تھا کہ جس شاعر کا کلام سب سے اچھا ہوتا اس کو خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیا جاتا، لٹکا دیا جاتا دروازے کے ساتھ کلام کو۔ اور یہ گویا کہ ایک چیلنج ہوتا تھا اس دور میں کہ جی ابھی تک کا سب سے بہترین کلام یہ ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا ہوا ہے، اب اس کے مقابلے میں تم اپنے کلام لے کر آؤ، اس کے مقابلے میں تم اپنا لکھ کر لاؤ۔ پھر لوگ اس کے مقابلے میں لکھنا شروع کر دیتے، اور جب اس کلام سے بڑھ کر کوئی اپنا کلام لکھ لیتا، قصیدہ لکھ لیتا، تو پہلے والے کو نیچے اتار دیا جاتا اور دوسرا کلام وہاں پر لٹکا دیا جاتا۔ اور اسی طرح 7 مشہور کلام ہیں جو زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائے گئے تھے، اور وہ کلام آج بھی محفوظ ہیں۔ 7 معلقات کے نام سے وہ ایک ہی کتابچے کے اندر محفوظ کیے گئے ہیں۔ امراء القیس کا کلام اس میں موجود ہے، اور عرب کے نامی گرامی شعراء کا اس میں کلام موجود ہے۔ اور جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا خانہ کعبہ میں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رات کے اندھیرے میں چپ کر گئے اور چھپ کر کے گئے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر جا کے لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ یوں دیکھیں تو سورہ کوثر کی یہ ساری آیتیں یوں لگتا ہے جیسے کسی عربی شعر کا کوئی مصرع ہو کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یوں لگتا ہے اس کے قافیہ سے، یوں لگتا ہے کہ شاید جیسے کسی شعر کے کوئی مصرے ہوں۔ ایک صحابی رسول گئے اور جا کے خانہ کعبہ کی دیوار پر
سورہ کوثر لکھ کر آ گئے۔ اور جب اگلے مشاعرے کے لیے سارے شاعر جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوار پر کون لکھ گیا؟ کہیں گے کوئی پتہ نہیں، رات کو کوئی لکھ گیا ہے۔ کہنے لگے چلو جس نے بھی لکھا ہے جو بھی ہے چلو اس کے مقابلے میں لے کر آتے ہیں۔ یہ جو کلام کوئی شاعر اپنا کلام یہ جو لکھ گیا ہے اس کے مقابلے میں ہم اپنا کلام لکھتے ہیں، یہ وزن بڑا اچھا ہے۔ خیر اس پر لکھنا شروع کر دیا، ہر شاعر نے اپنا زور لگا لیا، لیکن قرآن کے ان الفاظ کے مقابلے میں ایک سطر بھی نہیں لکھ سکے، ایک لائن بھی نہیں لکھ سکے، اور مجبور ہو کر اس سورہ مبارکہ کے نیچے انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا جو اسی سورت کی وزن پر تھا، اور جملہ کیا تھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور نیچے لکھا کہ مَا هَذَا الْكَلَامُ لِبَشَرٍ، کہ یہ کلام کسی بندے کا معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہے، یہ بندے کا لکھا ہوا ہے ہی نہیں۔ اور تیسری مثال میں نے جیسے عرض کی کہ ایک شاعر نے باقاعدہ قرآن کے مقابلے میں لکھ لیا، اور جب ان کو لکھ کر مکے کے چوک میں آیا اور آ کے کہتا ہے جی میں نے قرآن کے مقابلے میں لکھ لیا ہے، تم سے لکھا ہی نہیں گیا کسی سے، میں تو لکھ کے لے کے آ گیا ہوں۔ تو سارے بڑے حیران ہوئے کہ تم کیا لکھ کے لائے ہو؟ بیٹھ گئے، جی سنائیں اپنا کلام۔ تو کہنے لگا کہ قرآن کی جو صورت ہے نا القاریہ، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، میں اس کے مقابلے میں اپنا ایک کلام لے کے آیا ہوں، اس کے وزن پر لکھ کے لایا ہوں۔ کہا اچھا سناؤ کیا لکھ کے لائے ہو؟ اس نے کہا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، میں یہ کلام لکھ کے لایا ہوں۔ اب اس کے اپنے شعراء نے ہی اس کو لان تان کی کہ شرم آنی چاہیے، یہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور القاریہ کا مطلب ہوتا ہے کھنکھنانے والی، کھٹکنے والی۔ تو قرآن نے جو کہا کہ القاریہ کھٹکنے والی، مل قاریہ وہ کھنکھنانے والی کیا ہے، وما ادراک ما القاریہ، اور آپ کو کیا پتا کہ وہ کھنکھنانے والی کیا ہے۔ اب اس سے مراد آگے فرما دیا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن لوگ پہاڑ جس دن روئی کی طرح بن کے اڑتے پھر رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن کا ذکر کیا۔ اب اس نے جو کہا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، کہ ہاتھی، یہ ہاتھی کیا ہے اور تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ القاریہ کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کس بات کی، کس چیز کی بات ہو رہی ہے، یا کس واقعے کی بات، کیونکہ قیامت ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں، قیامت ابھی آئی نہیں، کسی نے دیکھی نہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو قیامت کے بارے میں کوئی کہے کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ قیامت کیا ہے، تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہو کہ ہاتھی، اور یہ ہاتھی کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا سب کو پتا ہے کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے، یہ تم نے قرآن کا کیسا مقابلہ کیا ہے؟ یعنی اول تو کوئی قرآن کے مقابلے میں لکھ نہیں سکا، اور اگر کسی نے لکھنے کی کوشش کی تو اس کے اپنے دوستوں نے اس کو لان تان کر کے اس کا فیصلہ کر دیا، اور یہ بات ثابت کر دی کہ قیامت کی دیواروں تک کبھی کسی بشر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہو سکتی کہ قرآن کے مقابلے میں ایک لفظ بھی لکھ کر لا سکے۔ اور اس بات نے اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، قرآن خدا کا سچا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بڑا خوبصورت کہا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کیا ہے میرے پیارے، آپ کے سامنے تو ایسے دبے دبے رہتے ہیں، کون؟ فصحا عرب کے بڑے بڑے، عرب کے بڑے بڑے شاعر، عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، عرب کے بڑے بڑے دانشور،
یا رسول اللہ آپ کے سامنے دبے دبے رہتے ہیں، آپ کے سامنے کھچے کھچے رہتے ہیں، دبے دبے رہتے ہیں۔ اور کس انداز میں؟ کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، یوں جانو منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آہا، کہا کہ یوں جانیے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کہتے ہیں کہ تیرے یا رسول اللہ آپ کے آگے عرب کے بڑے بڑے دانشور ایسے دب جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ جو آج تک ہمارے ہاتھوں میں باقی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے معجزات تھے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لوگوں نے دیکھے، معجزات ظاہر ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ مثال کے طور پہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا لوگوں نے دیکھا، لیکن چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہمیشہ نہیں رہا۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور اس کے بعد وہ پھر سے جڑ گیا۔ تو جنہوں نے دیکھا سو دیکھا، اس کے بعد والوں نے اسے نہیں دیکھا۔ درخت میرے کریم آقا جدھر سے گزرتے ہیں، درخت میرے کریم آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ بات آج کی نہیں ہے یا اعلان نبوت کی نہیں ہے، بلکہ اعلان نبوت سے بھی پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 24 سال تھی، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کا مال لے کر تجارت کرنے کے لیے ملک شام گئے ہیں، تو حضرت بی بی خدیجہ پاک نے اپنا ایک ملازم میسرہ اس کو ساتھ بھیجا، کہا کہ ان پر نظر بھی رکھنا اور ان کی خدمت بھی کرتے رہنا، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا اور ان پر نظر بھی رکھنا کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ اب وہ میسرہ نے واپس آ کر جو سرکار کی باتیں بتائی نا، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، کہنے لگا کہ بی بی میں نے اس محمد بن عبداللہ کو، اس نوجوان کو دیکھا کہ یہ جس درخت کے پاس گزرتا تھا وہ درخت جھک کر ان کو سلام کرتا تھا۔ تو درختوں نے جو جھک کر میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا وہ سب نے نہیں دیکھا، میسرہ نے دیکھا اور آ کر حضرت بی بی خدیجہ کو بتایا۔ جب درخت زمین سے اپنی جڑیں اکھیڑ کر اور رینگتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا، چلتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا، یہ سب نے نہیں دیکھا۔ جو لوگ موقع پر موجود تھے انہوں نے دیکھا اور باقیوں نے نہیں دیکھا۔ میرے مصطفیٰ کے تمام معجزات جو اس وقت رونما ہوئے، بعض لوگوں نے دیکھے بعض نے نہیں دیکھے، لیکن قرآن میرے آقا کا وہ معجزہ ہے، میرے آقا پر نازل ہونے والی وہ کتاب لا ریب ہے کہ جو 1450 سال ہو گئے امت کے بچے بچے کے ہاتھ میں موجود ہے اور قیامت تک یہ موجود رہے گی۔ اور قرآن میرے مصطفیٰ کا ایسا معجزہ ہے جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، اس معجزے کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اور یہ معجزہ چند لوگوں تک نہیں بلکہ یہ معجزہ تمام لوگوں تک پہنچا۔ اور میں اس کو معجزہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جیسے پہلے بات ہو گئی کہ قرآن نے کہا تھا کہ اس کے مقابلے میں ایک سورت بنا کر لے آؤ، اور معجزہ یہ ہے کہ سارے عرب کے لوگوں نے زور لگا لیا لیکن قرآن کے مقابلے میں ایک لفظ بھی لکھ کر نہ لا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ امت کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، امت کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور یہ معجزہ قیامت تک رہے گا۔ یاران گرامی، قرآن بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ بازار سے کوئی بڑی چیز خرید کے لائیں، آپ بازار سے کوئی بالخصوص کوئی الیکٹرانکس کے متعلقہ
بجلی کی کوئی چیز خرید کے لائیں تو آپ کو اس کے ڈبے سے ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ملے گا، وہ اس کے ڈبے سے نکلے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کو کتنی دیر تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے چارج سائیکلز کتنے ہیں، آپ اس سے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس کو کیسی کیسی جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں، تمام ہدایات اس کتابچے پر لکھی ہوتی ہیں۔ اور اگر بندہ کہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں اور میں پیسے دے کر یہ چیز خرید کے لایا ہوں، اب میری مرضی میں جیسے مرضی استعمال کروں، یہ لوگ کمپنی والے، یہ لوگ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے کہ اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ تو مجھے آپ بتائیے کہ کیا ہم اس چیز سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ خراب کر لیں گے، نقصان کر لیں گے، تباہ کر دیں گے۔ یاران گرامی، دین اسلام کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے اور ان میں سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور چونکہ نبی کو پیکر بشری کے اندر بھیجا، نبی کو پیکر انسانیت کے اندر بھیجا، اور پیکر انسانیت میں کیوں بھیجا کہ اگر نبی کسی اور مخلوق میں ہوتے تو پھر امت نبی کے ساتھ جڑ نہیں سکتی تھی، امت نبی سے استفادہ نہیں کر سکتی تھی، امت نبی سے فیض نہیں لے سکتی تھی۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو جنوں کے اندر بھیجتا، یعنی جنات میں اللہ انبیاء بھیجتا، تو پھر انسان تو ان نبیوں سے فیض یاب نہیں ہو سکتے تھے، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں میں نبیوں کو بھیجتا کہ صرف فرشتے ہی نبی بن سکتے ہیں، تو پھر انسان تو ان نبیوں سے فیض نہیں لے سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کو پیکر انسانیت میں بنا کر بھیجا تاکہ یہ لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں، اٹیچ ہو جائیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھیں، ان سے محبت کریں، ان سے فیض لیں، علم حاصل کر سکیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو پیکر بشری میں بھیجیں گے تو پھر انسانوں والے، بشر والے تمام قوانین بھی ان پر لاگو ہوں گے۔ تو یاران گرامی، اللہ نے دین اسلام کی وضاحت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب وہ پیکر بشری میں ہیں تو پھر بشریت کے قوانین ان پر لاگو ہوں گے، اور انہوں نے بالآخر اس دنیا سے وصال فرما کر اللہ کے قرب میں جانا تھا اور وہ ہونا تھا۔ اس لیے رب کائنات نے ان پر ایک کتاب نازل کر دی، اور وہ قرآن کی صورت میں کتاب نازل کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کر دیا کہ نبی ایک مخصوص عمر گزار کر جائیں گے، اور جب ان کی عمر مبارک مکمل ہو جائے گی تو وہ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، لیکن وہ ایک کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کر جائیں گے کہ وہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی، اور جس نے اس کتاب کو تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہدایت اور سچے راستے پر چلتا چلا جائے گا۔ تو یاران گرامی، یہ کتاب ہمیں ملی تھی کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کتاب کو پڑھ کے سیدھے راستے کی ہدایت حاصل کریں۔ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب میں پڑھ کے دیکھیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا احکامات بھیجے ہیں۔ کتاب اس لیے نازل کی تھی کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کو پڑھ کے آپ سمجھ سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا احکامات نازل فرمائے تھے۔ لیکن یاران گرامی، میں بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ جتنا ظلم ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے، کبھی کسی قوم نے کسی کتاب کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کیا۔ بظاہر ہم بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کو چوم کر کھولتے ہیں، ان کے صفوں پر ہاتھ پھیر کے اپنے ہاتھ کو بوسے دیتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، قرآن مجید کو پیٹھ نہیں کرتے، قرآن مجید کو سب سے اونچا رکھتے ہیں، قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر عزت اور احترام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جو ظلم ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے
وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ کیا کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی زندگیوں میں، آپ نے اپنی زندگی میں کوئی دنیا کی ایسی کتاب دیکھی کہ جس کو ایسے لوگ پڑھتے ہوں جن کو وہ سمجھ نہیں آتی؟ بتائیں مجھے کہ جن کو سمجھ نہیں آتی وہ لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہوں۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسا ناول وہ چائنی زبان میں لکھا گیا ہو اور پاکستان میں سب سے زیادہ اس کو پڑھا گیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ بولنے دو۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی اور دنیا کی زبان کے اندر کوئی کتاب لکھی ہو اور جو لوگ اس زبان کو نہیں جانتے انہوں نے سب سے زیادہ اس کتاب کو پڑھا ہو؟ نہیں، ایسا پوری تاریخ کے اندر نہیں ہوا، پوری تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا۔ ہمیشہ انہی لوگوں نے کتاب پڑھی جو اس زبان کو جانتے تھے، یا جن لوگوں نے کتاب پڑھنا تھی انہوں نے اس زبان کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس کتاب کو پڑھا۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو سمجھے بغیر پڑھی جاتی ہو، جو سمجھے بغیر پڑھی جاتی ہو۔ میں نے اس لیے کہا کہ قرآن پر ہم نے یہ بڑا ستم کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے کہ ہم دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جو پوری تاریخ کے اندر، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ یہ تاریخ کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پر ہمارے ذہن میں بات آتی ہے جی قرآن مجید تو اب عربی زبان میں ہے، تو اب عربی زبان سیکھنا پڑے گی۔ تو میں کہتا ہوں کتنی حیرت کی بات ہے کہ عربی تو ہمارے لیے پھر بھی آسان ہے، کیونکہ ہماری اردو کے اندر کوئی 40% عربی کے الفاظ موجود ہیں، تو عربی تو پھر بھی ہمارے لیے آسان ہے۔ اردو میں الف بے تے تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اور وہی سٹائل عرب کا ہے، وہی سٹائل عربی کا ہے، الف بے اسی طرح اس کے اندر ہے، کوئی چند فرقوں کے ساتھ۔ تو عربی زبان تو ہماری اپنی زبان سے ملتی جلتی ہے، اور ہمیں یہ سیکھنا اگر مشکل ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ جو ہمارے بچے مسٹر چپس یاد کر رہے ہیں، جو ہمارے بچوں نے تھرسٹی کرو 4 سال کا بچہ تھا تو اس کو بھی آتی ہے، وہ بھی کہتا ہے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار، ساری پڑھ لیتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کو کس نے سکھائی ہیں؟ ہم ہی نے سکھائی نا۔ نئی نئی پوئم سکھا دی، موبائل پر دیکھ کر بیٹے کو لگا کے دے دی، لو جی دیکھتا رہے، اب وہ بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ اب انگریزی کی نظمیں ہمارے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہیں، اور ہمیں شکوہ یہ ہے کہ قرآن تو عربی میں ہے تو وہ ہم بچے کو کیسے سکھائیں، بچے کو کیسے یاد کرائیں، اور ہم کیسے یاد کریں؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں ہے، یا اس سے بڑی نااہلی کوئی نہیں کہ جو زبان انگریزی زبان آپ کی زبان سے بالکل مختلف ہے، ان کی ABC، ان کے الفاظ آپ کے الفاظ سے مختلف ہیں، ان کے حروف آپ کے حروف سے مختلف ہیں، وہ تو آپ کو بھی آ جائے اور آپ کے بچوں کو بھی آ جائے، اور وہ قرآن جو کہ ہماری مذہبی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور ویسے بھی اس کی زبان ہماری زبان سے ملتی جلتی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں ہمیں یہ شکوہ رہے یا یہ رہے کہ یہ تو عربی ہے، ہمیں تو صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتی۔ یار میں کہتا ہوں اس سے بڑی نااہلی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ایسے نوجوان ہیں کہ جب وہ انگریزی بولتے ہیں تو انگریزی بڑے فلو کے ساتھ بولتے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اور اگر ان کے سامنے کوئی میرے جیسا بندہ جس کے منہ سے ایسے عادتاً کوئی لفظ پھنسا پھسا نکل جاتا ہے انگلش کا، تو کوئی تلفظ غلط ہو جائے، کوئی سپیلنگ غلط ہو جائے، کوئی اس کا تلفظ اوپر نیچے ہو جائے، تو آپس میں دیکھ کر ہنستے ہیں اور ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں کہ لو یہ تو لفظ میلڈ تھا تو اس نے کیا بول دیا، یا یہ تو لفظ فلاں بنتا تھا اس نے تلفظ غلط کر دیا، یہ فلانے لفظ کو کس طرح بولتا ہے۔ ہم ہنستے ہیں آپس میں، لیکن یاران گرامی بڑے دکھ کی بات اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پوری قوم میں، ہماری پوری امت میں بمشکل 5% لوگ ہوں گے، بڑی مشکل کے ساتھ، اور یہ میں بڑی سخاوت سے کام لے رہا ہوں کہ 5% لوگ ہوں گے کہ جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے، اور باقی 95% لوگ ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ بظاہر وہ الفاظ تو پڑھ لیتے ہیں انگلی پھیر کے،
لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ عربی لہجہ کیا ہے اور اس کو پڑھنا کس انداز سے. اور یہ جو 5% میں نے کہا، اس 5% میں سارے حافظ بھی شامل ہیں، قاری بھی شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں. ان کو ملا کر، کل ملا کر پھر بھی 5% لوگ ہوں گے جو قرآن پاک صحیح پڑھ سکتے ہیں. بقیہ جو جس طرح قرآن پڑھتے ہیں. تو یاران گرامی، اگر ہم سے کوئی انگریزی کا لفظ اوپر نیچے بولا جائے یا اردو بولتے بولتے ہم کوئی پنجابی کا لفظ بول جائے تو ہم ہنسنے لگ جاتے ہیں اور ہم مذاق اڑاتے ہیں اور حیرت کرتے ہیں کہ یہ اس بندے کو بولی بولنا نہیں آتی. تو جب ہم قرآن کو مسلسل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب قرآن کا اعراب غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب قرآن کے مخارج غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب پورے قرآن کو ہم غلط معنوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ اس وقت ہم پر کون ہنستا ہوگا؟ اس وقت ہمارا کون مذاق اڑاتا ہوگا؟ کون ہے جو ہم پر حیرت کرتا ہوگا کہ اس قوم کو اپنی کتاب ہدایت ہی ابھی تک پڑھنا نہیں آئی، 50 60 سال عمریں گزار لی اور ابھی تک ان سے ایک کتاب پڑھنا نہیں سیکھی گئی. یاران گرامی، خدا را ایک قرآن ہی ہے ہمارے پاس. قرآن کے سوا اسلام کی سب سے فائنل اور حتمی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہو. احادیث ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن احادیث کی کتابوں کی تلاوت نہیں کی جاتی. تلاوت صرف قرآن مجید کی جاتی ہے. تو میں ماہ رمضان کے اس آخری جمعے میں اور ماہ رمضان کے ان پرکیف لمحات میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے قرآن مجید کو بھی درست کریں اور اپنے بچوں کے لیے بھی درست اور اچھا قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کریں. اور میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے جب بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے تو ہم کئی اسکول پھر کر وزٹ کر کے، فلاں اسکول میں گیا تھا، دیکھ کے آیا ہوں، نہیں میری سمجھ نہیں آیا، اب فلاں اسکول جاؤں گا. بلڈنگ دیکھتے ہیں، ٹیچرز دیکھتے ہیں، سلیبس دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اور اتنی چھان بین کرنے کے بعد ہم اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں. اور مسجد میں کیا حال ہوتا ہے؟ مسجد میں ہم اپنے بچے کو محلے کے بچوں کے ساتھ کہتے ہیں جا تم ہی نال چل جا، جا مسیتے جا، پاڑے آ جا کے. اب یقین کریں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچے کو خود لا کر وہ مسجد میں داخل کروا رہا ہو کہ جی یہ میرا بیٹا ہے اور اس نے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا ہے اور یہ آپ کے پاس صبح کے ٹائم پہ آیا کرے گا، آپ اس کو قرآن مجید پڑھا دیجیے. بہت کم، بہت کم. اور اگر کوئی چھوڑنے آ بھی گیا تو دوبارہ پھر کسی نے نہیں پوچھنا ہوتا کہ جی یہ میں آپ کے پاس چھوڑ کر گیا تھا، یہ بچہ کیسا پڑھتا ہے، اس کے سبق کیسے چلتے ہیں، اس کو یاد بھی ہوتا ہے کہ نہیں یاد ہوتا، اس کے کیا مسائل ہیں. یا گھر جا کے بچے سے سنتا ہو کہ آج کیا مسجد سے پڑھ کے آؤ، مجھے آگے سناؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. محلے کے بچوں کے ساتھ ہی بچہ آ جاتا ہے اور محلے کے بچوں کے ساتھ ہی وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. نہ ہمیں اس کے داخل ہونے کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کے چھوڑ کے جانے کا پتہ چلتا ہے. ہفتے بعد جب پتہ کروائیں گھر میں بچہ بھیج کے تو پتہ چلتا ہے جی وہ کہتا ہے میں نہیں ہونا آنا کرنا، یہ پتہ چلتا ہے. تو ہم اتنی سی اہمیت دے رہے ہیں قرآن مجید کو. تو یاران گرامی، جب ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو خدا کے لیے یہ جملہ سن لیں کہ جب ہم قرآن کو اتنی سی عزت دے رہے ہیں اور اتنی سی اہمیت دے رہے ہیں تو پھر دیکھ لیجئے گا کہ کل میدان معاشر میں بھی قرآن پھر ہمیں بھی اتنی سی عزت دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. کہہ دو سبحان اللہ. قرآن مجید رب کی بارگاہ میں یہ گزارش کرے گا کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے بڑی محبت کے ساتھ تلاوت کرتا تھا، اے مولا میں تیری بارگاہ میں اس کی بخشش کا سوال کرتا ہوں. لیکن قرآن ہماری بخشش اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش تبھی کرے گا جب قرآن ہم سے راضی ہوگا. جب قرآن ہم سے راضی ہوگا تو آج ہم دنیا میں جتنی سی قرآن کو عزت دیں گے تو کل میدان معاشر میں پھر قرآن بھی ہمیں اتنی سی عزت دے دے گا. تو اس لیے آج موقع ہے کہ ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اور بس چند آپ گزارشات سن لیجئے کہ الحمدللہ پچھلے سال عید الاضحیٰ کے بعد ہم نے ترجمۃ القرآن کی کلاس اپنی جامع مسجد میں شروع کی تھی اور اس میں پوری ایک کلاس بن گئی جس میں قرآن مجید کا ترجمہ اور ساتھ ساتھ جہاں ضرورت محسوس ہوتی تھی قرآن مجید کی تفسیر بیان کی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ تجوید کے کچھ قواعد ہم نے پڑھے، فقہ کے کچھ مسائل پڑھے اور کچھ دیگر جو
लवाज़मात थे उसके वो पूरे किए गए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें जो हमारे तलबा थे उन्होंने इम्तिहान दिए, और इम्तिहान देकर वो तलबा तर्जुमातुल कुरान का इम्तिहान पास कर चुके हैं। और वो क्लास सिर्फ हफ्ते में 2 दिन हमने रखी थी, पीर और मंगल इशा की नमाज के बाद 1.5 घंटे की क्लास थी, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन, हर पीर और हर मंगल। और ये टाइम इस वजह से रखा था ताकि जो कारोबारी लोग हैं, जो नौकरी पेशा अफराद हैं, तो वो अपने काम काज से फ़ारग होके तो वो भी आसानी के साथ टाइम दे सकते हैं। और पूरा हफ्ता हमने क्लास नहीं रखी, सिर्फ 2 दिन क्लास रखी ताकि वो आसानी से टाइम दे सकें और कुरान मजीद का तर्जमा आसानी से सीख सकें और उनको पढ़ना आ जाए। और अभी भी जिन बच्चों ने कुरान मजीद का तर्जमा किया है तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो कम से कम इतनी सलाहियत उनमें पैदा हो गई है कि अगर किसी जगह पर भी वो कुरान मजीद की कोई आयत, कोई अरबी लिखी हुई देखेंगे तो कम से कम कोई 70-80% तर्जमा खुद से कर सकते हैं, मुझे इतनी उम्मीद है। तो इसलिए वो रमज़ान शरीफ में फिर इसकी छुट्टियां हो गई और ईद के बाद ये क्लास दोबारा लगेगी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप ख़ुद भी इसमें दाखिला लें और अपने बच्चों को, जो कम से कम 7वीं-8वीं क्लास के बच्चे हों, कम से कम, इससे नीचे वाले बच्चे भी छोटे हैं तो 8वीं क्लास के कम से कम बच्चे हों या 8वीं से ऊपर की क्लासों के जो बच्चे हैं वो भी इसमें दाखिला ले सकते हैं। जो कारोबारी लोग हैं, नौकरी पेशा अफराद हैं, वो भी इसमें दाखिला ले सकते हैं। तो आप इसमें दाखिला लें, कुरान मजीद का तर्जमा आपको करना आ जाएगा, कुरान मजीद आपको पढ़ना आ जाएगा। फिर आप अहादीस अगर कहीं देखेंगे तो आपको अहादीस का भी तर्जमा करना आ जाएगा। नहीं, फ़िलहाल बेटियों का नहीं है, सिर्फ हमारा बच्चों का है। इस पर चल रहा है, इंशाल्लाह जो भी आगे सूरत-ए-हाल होगी मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर दूंगा। एक बात, और दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब जानते हैं कि हमारी इस मस्जिद की 4 दीवारी में, ये बार बार मैं बात इस वजह से कहता हूँ कि यकीन करें कि जब किसी बंदे ने अपना आलीशान मकान बनाया हो ना, तो वो जितनी दफ़ा भी देखता है तो उसको देख के दिल खुश होता है, तो उसका जी नहीं भरता। वो देखता है कि माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने इतना अच्छा घर बना लिया। अब ये मस्जिद की एक छोटी सी 4 दीवारी है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल और उसकी तौफीक से कि अल्लाह ताला अपने इन निकम्मे बंदों से जितना दीन का काम ले रहा है इस 4 दीवारी के अंदर, हम उस पर अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हिफ्ज़ की क्लास मौजूद है, नाज़रे की 2 टाइम हमने क्लास कर दी, पहले सिर्फ फजर के बाद था, अब हमने फजर के बाद भी क्लास कर दी और मगरिब के बाद भी नाज़रे की क्लास कर दी, 2 टाइम नाज़रे की क्लास कर दी। हिफ्ज़ की क्लास वो सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक और फिर ज़ोहर से लेकर असर तक 2 टाइम पे हिफ्ज़ की क्लास कर दी, 2 टाइम पे नाज़रे की क्लास कर दी, और उसके साथ दरस निज़ामी की यानी आलिम कोर्स की क्लासें, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 क्लासें आलिम कोर्स की लग रही हैं इंशाल्लाह। 3 क्लासें पिछले साल थी और अभी 4था साल भी बन जाएगा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा से, इस साल से, ईद के बाद से 4 क्लासें दरस निज़ामी की लगेंगी। और उसके बाद फिर हमारे लिए इमाम मस्जिद का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, ख़तीब का इंतज़ाम मौजूद है, दीगर सहूलियात। हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह लाइट नहीं जाती, सोलर लगा है और कभी 1 मिनट की भी तंगी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। और आप कुरान मजीद पढ़ना चाहें, गर्मी हो सर्दी हो, तमाम तर सहूलियात अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर मौजूद हैं। और ये अल्लाह के फ़ज़ल से है, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से है, और फिर अल्लाह ताला के बंदों की तौफीक के साथ ये सारे काम हैं। और मैं 2 गुजारिशात इस जगह पर करूँगा। पहली गुजारिश ये कि अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए यहाँ पर दाखिल करवाएं, आलिम दीन बनाने के लिए। अगर बच्चा 5वीं क्लास पढ़ चुका है तो फिर वो बच्चा हिफ्ज़ की क्लास के लिए मौजू है, वो हिफ्ज़ की क्लास में उसे दाखिल करवाएं। और अगर बच्चा 8वीं क्लास में है या 9th क्लास में या 10th में, तो उस बच्चे को फिर आलिम कोर्स करवाएं, आलिम की क्लास में बिठाएं, दरस निज़ामी कराएं। साथ साथ असर के बाद हमारी स्कूल की क्लास भी लगती है दरस निज़ामी वालों के लिए। हिफ्ज़ वालों का चूँकि अपना टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनके लिए नहीं। जो दरस निज़ामी करते हैं बच्चे, उनके लिए पिछले टाइम यानी असर से लेकर और तकरीबन ये 3 घंटे क्लास स्कूल की भी उनके लिए चलती है, एकेडमी टाइप यहाँ पर। तो जो बच्चे आलिम कोर्स करेंगे वो साथ साथ स्कूल में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये सारे का सारा
1 روپے کی فیس کے بغیر ہے، کچھ بھی فیس نہیں ہے، صرف فی سبیل اللہ آپ احباب کے تعاون کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ اور ہمارے پورے یہاں اس سیٹ اپ میں تقریباً 8-10 افراد ہیں کہ جو اس سارے سیٹ اپ کو لے کے چل رہے ہیں، جو اس میں سٹاف چل رہا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ الحمدللہ اب ان تمام چیزوں کو جب ہم مینج کرتے ہیں اور مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو 1 مہینے کا 1.5 سے پونے 2 لاکھ کے قریب 1 مہینے کا خرچ بنتا ہے، اور وہ الحمدللہ پچھلے 4 سالوں سے چل رہا ہے۔ اور مسجد کا معاملہ تو پھر نہ جانے کب سے چل رہا ہے الحمدللہ، اور یہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ اور جیسے دریا ہو تو دریا نے تو بہنا ہوتا ہے، اب یہ تو کنارے پر بیٹھے ہوئے بندے کا نصیب ہے کہ اس میں سے کتنا حاصل کر لیتا ہے، ورنہ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کے گھر کے کام ہیں، یہ تو چلنے ہی چلنے ہیں اور چلنے ہی چلنے ہیں۔ یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے کہ کون اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ سے پچھلے جمعے بھی گزارش کی تھی کہ مسجد کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ فنڈ پیش کریں، اور اس میں رات میرے پاس سیٹھ شوکت علی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے 50,000 روپے پیش کیا، جس میں سے 30,000 روپے مدرسے کے لیے اور 20,000 روپے انہوں نے مسجد کے لیے پیش کیا۔ تو رات انہوں نے مجھے دیے، وہ 50,000 روپے انہوں نے پیش کیا۔ تو میں آپ تمام احباب سے، پہلے بھی کافی دوست تعاون کر بھی چکے ہیں، میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ پچھلے جمعے جیسے عرض کیا تھا کہ